حسین مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ محترم سامعین کرام، پچھلی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اہل حرم کا قافلہ جب روانہ ہوا شام سے مدینہ کی جانب تو بیچ میں عراق پڑا، اور عراق سے اہل حرم نے چاہا کہ کربلا جانا چاہتے ہیں، امام حسین کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تمام اہل حرم کربلا پہنچے، امام حسین کی زیارت کی اور پھر وہاں سے واپس پلٹے مدینہ کی جانب۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی قافلہ مدینہ کے نزدیک آیا، امام نے بشیر ابن حضلم سے کہا کہ اس مدینے سے نزدیک قافلے کو روک دو اور یہیں پر ہمارے خیمے لگا دو۔ مدینے سے نزدیک قافلے کو روک دیا گیا اور وہاں پر خیمے لگا دیے گئے، اور پھر امام نے بشیر سے فرمایا کہ رحم اللہ اباک لقد کان شاعرا فہل تقدر علی شیء منہ، خدا تیرے بابا پر رحم کرے، وہ شاعر تھے، کیا تو بھی کچھ شعر کہہ سکتا ہے؟ بشیر نے کہا کہ کیوں نہیں، میں بھی شاعر ہوں۔ امام نے بشیر سے کہا کہ فادخل المدینہ ونع ابا عبداللہ، مدینہ میں داخل ہو جا اور میرے بابا حسین کا مرثیہ پڑھ۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے اپنے سواری پر سوار ہوا، مدینہ میں داخل ہوا، اور جیسے ہی میں مسجد النبوی میں پہنچا، ایک مرتبہ میں نے گریہ و زاری، بلند آواز میں گریہ و زاری کی، اور بلند آواز میں گریہ و زاری کے بعد یہ شعر پڑھے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارا، الجسم منہ بکربلا مدرج والرأس منہ علی القناط یدار، کہ اے اہل مدینہ، یہ مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا، پس اے آنکھوں آج اپنی آنکھ سے آنسوؤں کے سمندر بہا دو کہ حسین ابن علی کو اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ جس کا جسم کربلا میں رہ گیا، اور جس کا جسم کربلا میں بے گور و کفن رہ گیا، اور جس کے سر کو نیزے پر ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا گیا۔ پھر بشیر نے کہا کہ یہ حسین ابن علی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ تمہارے شہر سے نزدیک ہو چکے ہیں اور تمہاری طرف آ چکے ہیں، اور میں ان کا قاصد ہوں تاکہ تمہیں اعلان کروں کہ یہ علی ابن حسین امام زین العابدین تمہارے شہر سے نزدیک ہو چکے ہیں۔ کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا، مدینہ کی کوئی عورت نہیں تھی مگر یہ کہ اس نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا۔ گریہ و بکا مدینہ میں ایسا ہوا کہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ کے دن کے بعد کوئی دن مدینہ پر ایسا سخت دن نہیں تھا کہ جو اس دن سے زیادہ سخت ہو، کہ جس دن اہل حرم کا قافلہ مدینہ واپس لوٹا تھا۔ پوچھا کہ امام زین العابدین کہاں ہیں؟ بشیر نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر امام کا قافلہ رکا ہوا ہے، تو مدینے والے جوک در جوک ایک مرتبہ امام کے خیموں کی طرف روانہ ہوئے، اور میں مدینے میں ہی کھڑا رہا۔ اتنے میں نے اپنے سواری کو ایڑ لگائی، اور جب میں وہاں پر پہنچا کہ جہاں پر امام کے خیمے نصب تھے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو امام کے خیموں کے اطراف میں موجود ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنی سواری سے نیچے اترا اور لوگوں کی گردنوں کو ٹاپتا ہوا امام کے خیمے کے نزدیک پہنچا۔ امام کے ہاتھ میں ایک رومال ہوا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس رومال کو دیکھا کہ وہ ایسا تر ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو پانی سے دھویا ہوا ہو، اور وہ رومال امام کے آنسوؤں کو اپنے اندر لیا ہوا تھا، اور امام کے پیچھے ایک غلام تھا امام کا۔ امام خیمے سے باہر آئے، اور خیمے سے باہر آنے کے بعد اس غلام نے امام کے لیے ایک کرسی رکھی، امام اس کرسی پر تشریف فرما ہو گئے، لیکن امام اپنے گریے پر قابو نہیں پا رہے تھے اور شدید انداز میں گریہ اور بکا کیا۔ امام کے رونے سے تمام کے تمام افراد رونے لگے۔ پھر ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو تمام کے تمام افراد جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر امام نے خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر امام نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ اپنے جد کے، اپنے بابا کے مصائب تھے، اپنے اہل و حرم کے مصائب تھے جو امام نے مدینے والوں کے سامنے پیش کیے۔ ایھا القوم ان اللہ تعالی ولہ الحمد ابتلانا بمصائب جلیلہ، کہ اے قوم، خداوند کریم کے لیے تمام کے تمام تعریف اور حمد ہے، اس پروردگار نے ہمیں جلیل اور بڑے بڑے مصائب کے ذریعے سے ہمیں آزمایا، ہمارا امتحان لیا۔ وثلمۃ فی الاسلام عظیمہ،
اور ایک ایسے رکھنے کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا گیا جو اسلام میں یعنی عالم اسلام میں ایک عظیم رخنہ تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ وہ رخنہ کیا تھا، وہ مصائب کیا تھے؟ امام نے فرمایا کہ قتل ابو عبداللہ وعترتہ، کہ میرے بابا حسین کو قتل کر دیا گیا اور ان کی ذریت کو قتل کر دیا گیا، وصبی نساؤہ وصبیتہ، ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا اور ان کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا، وداروا برأسہ فی البلدان من فوق عامل السنان وہذہ الرزیۃ التی لا مثلہا رزیہ، اور پھر ان کے سروں کو در بدر پھرایا گیا، نیزوں کی انی پر رکھ کر ان کے سروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا گیا، وَهَذِهِ الرَّزِيَّةُ الَّتِي لَا مِثْلَهَا رَزِيَّةٌ، اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت کی جیسی کوئی مصیبت نہیں۔ أَيُّهَا النَّاسِ فَأَيُّ رِجَالَاتٍ مِّنْكُمْ يَسِرُّونَ بَعْدَ قَتْلِهِ، اے لوگو کہ تم میں سے کون ایسے مرد ہیں جو حسین کے قتل کے بعد خوش و خرم نظر آئیں؟ ام ایت عین منکم تحبس دمعها وتظن عن انحمالها، اور بھلا تم میں سے کون سی ایسی آنکھ ہیں جو حسین کے قتل کے باوجود، حسین کے قتل کے سبب اپنے آنسوؤں کو روکے رکھے اور اس کو بہنے سے منع کرے۔ وَلَقَدْ بَقَتِ السَّبْعُ الشِّدَادُ لِقَتْلِهِ، 7 آسمان امام حسین کے قتل کے سبب گریہ کناں ہیں۔ وَبَقَتِ الْبِحَارُ بِأَمْوَاجِهَا، تمام سمندر اپنی موجوں کے ساتھ امام حسین پر گریہ کناں ہیں۔ وَالسَّمَاوَاتُ بِأَرْكَانِهَا، تمام آسمان اپنے ارکان کے ساتھ حسین پر گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ وَالْأَرْضُ بِأَرْجَائِهَا، زمین اپنی پوری وسعت کے ساتھ امام حسین پر گریہ وزاری کر رہی ہے۔ وَالْأَشْجَارُ بِأَغْصَانِهَا، تمام درخت اپنی ٹہنیوں کے ساتھ حسین پر گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي لُجُجِ الْبِحَارِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ أَجْمَعُونَ، اور جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ حسین پر گریہ وزاری کر رہی ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے حسین پر گریہ کر رہے ہیں، تمام اہل آسمان حسین پر گریہ کناں ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ ایھا الناس ای قلب لا ينصدع لقتله ام ای فؤاد لا يحن الیہ ام ای سمع يسمع هذه الظلمة التي ظلمت في الاسلام ولا يصم، کہ اے لوگو بھلا وہ کون سا دل ہے جو حسین کے قتل کی خبر سننے کے بعد پارا پارا نہ ہو، اور وہ کون سا دل ہے جو حسین کی قتل کی خبر سننے کے بعد نوحہ نہ پڑے امام حسین پر، اور وہ کون سی سماعت ہے جو اس مصیبت کو سنے جو اسلام میں یہ رکھنا پڑا ہے، جو یہ مصیبت اہل بیت اطہار پر پڑی ہے، اس مصیبت کو سنے اور گونگی نہ ہو جائے۔ پھر فرمائے کہ ایھا الناس اصبحنا مطرودین مشردین، اصبحنا مطرودین مشردین مذودین شاسعین عن الامصار کأننا اولاد ترک او کابل، اے لوگو ہمیں اس طریقے سے پھرایا گیا، ہمیں اس طریقے سے ایک رسن میں قیدی بنا کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بازار سے دوسرے بازار، ایک گلی سے دوسری گلی پھرایا گیا کہ گویا ہم ترک اور کابل کے غلام ہیں۔ من غیر جرم اجترمناہ ولا مکروہ ارتکبناہ، نہ ہم نے کوئی ایسا جرم کیا تھا کہ جس کے سبب ہمارے ساتھ یہ کام کیا جاتا، نہ ہم نے کوئی ایسا بدفعل انجام دیا تھا کہ جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں، اور نہ ہی ہم نے اسلام میں کوئی رخنہ ڈالا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی جائے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ان ھذا الا اختلاق، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد میں ایسی کسی مصیبت کو نہیں سنا جو یہ مصیبت ہم تک پہنچی ہے۔ پھر امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ واللہ لو ان النبی تقدم فی قتالنا کما تقدم الیہم فی الوصایا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا بنا، خدا کی قسم اگر پیغمبر اکرم جس طریقے سے پیغمبر اکرم اپنی امت کو بتا کے گئے تھے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، اگر اس کے بجائے ہمارے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیتے تب بھی وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے جو ابھی انہوں نے کام انجام دیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی ہمارے ساتھ قتل کرنے کا حکم دے کر جاتے تب بھی یہ یہی کام انجام دیتے، لیکن اس کے باوجود کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مودت کا حکم دے کے گئے، محبت کا حکم دے کے گئے۔ پھر امام نے کلمہ استرجاع پڑھا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ راوی کہتا ہے کہ یہاں تک امام پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ تمام کے تمام افراد گریہ کرنے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، اور پھر اہل حرم کا قافلہ ایک مرتبہ مدینہ میں داخل ہوا۔ سامعین کرام ذرا سوچئے کہ وہ مدینہ کہ جو اہل حرم کا شہر تھا، وہ مدینہ کہ جہاں سے جب 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا تھا تو ماؤں کی گودیں آباد تھیں،
لیکن جب اس مدینے میں مائیں پلٹ رہی ہیں تو تمام ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں۔ وہ مدینہ کہ جہاں پر اپنے بچوں کو ماؤں نے کھیلتا ہوا دیکھا تھا، اب وہ گھر سنسان ہیں، وہ خالی ہیں، وہ کمرے، وہ حجرے کہ جہاں پر ماؤں کے بچے سوتے تھے، وہ بچے اب نہیں رہے۔ سوچئے ذرا ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی، اس لشکر پر کیا گزری ہوگی کہ جب اس نے اس گھر کو دیکھا ہوگا، اس مدینے کو دیکھا ہوگا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ وَأَمَّ زَيْنَبْ فَأَخَذَتْ بِعُضَادَتَيْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَنَادَتْ يَا جَدَّاهُ إِنِّي نَاعِيَةٌ إِلَيْكَ أَخِي الْحُسَيْنِ وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لَا تَجُفُّ لَهَا عِبْرَةٌ کہ جیسے ہی زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتی تھیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دونوں دروازوں کو پکڑ لیا، اور دونوں دروازوں کو پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا کہ اے ہمارے جد، میں آپ سے اپنے بھائی حسین کی مصیبت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور بیوی جو ہے وہ قبر سے نزدیک ہو گئیں، اور وہ تمام تر بین بیوی نے سنائے کہ کس طریقے سے آپ کے نواسے کو مارا گیا، کس طریقے سے ہمیں کوفہ و شام میں پھرایا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ لما قتل الحسین لبسنا نساء بنی حاشم السواد والمسوح وكنا لا يشتكين من حرد ولا برد وكان علی بن الحسین يعمل لهن الطعام للماتم کہ جب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہوئے تھے، جو بنی ہاشم کی خاتون تھیں، اس قتل کے بعد سے تمام بنی ہاشم جو ہے وہ کی عورتیں کالا لباس پہنتی تھیں، اور ایسا لباس جو کھردرا لباس تھا، اور اس کے باوجود وہ گرمی کی شدت یا سردی کی شدت کی شکایت نہیں کرتی تھیں، اور امام زین العابدین ان عورتوں کے لیے کھانا بناتے تھے، یعنی تبرک تیار کرتے تھے، کیونکہ بیویاں دن بھر روتی تھیں، جب روتی تھیں تو رو کے تھک جاتی تھیں، تو امام زین العابدین ان بیویوں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ مقتحلت ہاشمیہ والاختضبت ولا ریہ فی دار ہاشمی دخان ولا رؤی فی دار ہاشمی دخان خمس حجج حتی قتل عبید اللہ ابن زیاد لعنہ اللہ کہ کسی ہاشمی نے اپنی آنکھ میں سرما نہیں لگایا، اور کسی ہاشمی خاتون نے اپنے سر میں خضاب نہیں کیا، اور کبھی ہاشمی خاندان میں سے کسی کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ یعنی یہ کنایہ تھا کہ جس کے گھر سے دھواں اٹھتا ہے اس کے گھر پہ اچھا کھانا پکتا ہے، یا اس کے گھر پہ مہمان آتے ہیں تو اس کے گھر سے دھواں اٹھتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے 5 سال تک نہ کسی ہاشمی عورت نے سرما لگایا، نہ جو ہے وہ خضاب کیا، اور نہ ہی اس کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا گیا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد جب تک قتل نہیں ہو گیا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین